ویلکم بیک ٹو جاگو لاہور. جناب آج کا شو ہمارا یہ سیگمنٹ تو خاص کر بہت انٹرسٹنگ ہونے والا ہے. جب ہم بات کرتے ہیں شعر و شاعری کی تو بر صغیر کی بات کی جائے تو اس کی تاریخ بہت پرانی ہے. بابا بلے شاہ ہوں, شاہ عبداللطیف بھٹائی ہوں یا کوئی بھی ہو, انہوں نے جب شاعری کہی, الفاظوں میں بیان کیے تو ایک دور, ایک عہد کا آغاز ہو گیا. لیکن جب علامہ اقبال کی بات کی جائے تو ان کے الفاظ کی شکل میں جب ہمیں شاعری ملی تو بر صغیر کے مسلمان بیدار ہوئے. یعنی کہ جو شاعری کی بات کی جائے تو ہر دور میں اس کی اہمیت سے بالکل انکار نہیں کیا جا سکتا. آج کے دور میں بھی شاعری کی کیا اہمیت ہے, اور آج جو عالمی شاعری کا دن منایا جا رہا ہے, 1999 میں اقوام متحدہ کی جانب سے ہر سال 21 مارچ کو عالمی یوم شاعری کا دن منایا جاتا ہے. اور اس کا دن منانے کا مقصد یہی ہے کہ لوگوں میں شاعری کے حوالے سے اویئرنیس, اس کی اہمیت پر بات کی جائے. آج ہم اپنے شو میں بھی اس حوالے سے بات کریں گے. ہمیں بہت ہی معزز مہمانوں نے جوائن کیا ہے. احمد حماد صاحب جو کسی تعارف کے محتاج نہیں ہیں, ان کو ہم ویلکم کریں گے. تھینک یو سو مچ فار کمنگ صاحب. اور اس کے ساتھ ساتھ ہمیں بشرا شیری جوائن کریں گی. ویلکم ٹو دی شو میڈم, کیسی ہیں آپ؟ بالکل ٹھیک. تھینک یو سو مچ فار کمنگ. بہت شکریہ. سب سے پہلے تو احمد حماد صاحب میں آپ کی جانب آؤں گی. شاعری کا عالمی دن, شاعری ہم کسے کہتے ہیں؟ شاعری کے لیے ہمیں ول ہیو ٹو گو بیک ٹو دا اینشنٹ ہسٹری. اور ہم دیکھتے ہیں کہ فلپ سڈنی ایک بڑا مشہور آدمی ہے, اس نے یہ کہا کہ ساری سائنسز جو ہیں اس کی مڈ وائف ہے شاعری. جو کچھ بھی جغرافیہ ہے, فزکس ہے, کیمسٹری ہے, اولین جب انسان تھے تو انہوں نے ان تمام کو شاعری میں بیان کرنا شروع کیا. تو وہ کچھ لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ شاعری شعور سے ہے, اور شعور کا حامل آدمی ہی شاعر کہلاتا ہے. تو جتنا علم ہے, جتنا شعور ہے, وہ سارا شاعری میں سمو دیا جاتا ہے. ایک بات تو یہ ہے. دوسری بات یہ ہے کہ آپ اگر غور فرمائیں تو دیکھیں گے کہ ایک سائنسدان کا اور ایک شاعر کا بنیادی طور پہ کام ایک ہی ہوتا ہے, اور وہ دونوں کیا کرتے ہیں, اس کائنات کے پیٹرن کی تلاش کرتے ہیں. مثلاً پیٹرن کیا, سچے لوگ بہت سارے ملتے ہیں آپ کو راستے میں, تو پھر فائنلی وہ ان سب کو مل کے سچائی نکالتا ہے کہ سچائی کیا ہوتی ہے. تو یہ جو ایبسٹریکٹ آئیڈیا ہے, اس کو نکالنا یہ فلسفی کا, شاعر کا یا سائنسدان کا کام ہے. سائنسدان کیا کرے گا, پانی دیکھے گا کہ کہاں پہ بخارات بنتا ہے, کہاں پہ نہیں بنتا, اور یہ کن دو چیزوں سے مل کے بنا ہے. تو پیٹرن کی تلاش جو ہے نا, پیٹرن کی تلاش, وہ بنیادی طور پہ اللہ نے شاعر کو اور فلسفی کو اور سائنسدان کو تفویض کیا ہوا ہے. تو جو یہ کام بڑے نظم کے ساتھ کرتا ہے, منظم انداز میں کرتا ہے, ہم اس کو شاعر کہتے ہیں. اور شاعر پھر جو بھی کرتا ہے وہ شاعری کہلاتا ہے. شاعری کہلاتی ہے. زبردست. مس بشرا آپ کی جانب آؤں گی. بشرا شیری صاحبہ, جب ہم شاعری کی بات کرتے ہیں, ہر دور میں, ہر عہد میں شاعری کی بہت ساری اہمیت رہی ہے. ہر اسپیکٹ میں کام کیا گیا ہے, چاہے لوگوں کو بیدار کرنا ہو, کوئی میسج دینا ہو, یا صوفیزم ہو. شاعری کی اہمیت سے کبھی بھی انکار نہیں کیا جا سکتا. بالکل بھی نہیں کیا جا سکتا. بلکہ میری اپنی ایک وہ اسٹڈی بھی ہے, اور اس چیز پہ ایک تجربہ بھی کہہ سکتے ہیں. ہم جو شاعری کرتے ہیں وہ شروع تو مشاہدے سے ہوتی ہے, آبزرویشن جو ہم کر لیتے ہیں نیچر کی, چاہے وہ کسی بھی بیج کو بو کر اس کے پورے پھول کی شکل میں سامنے آنے سے لے کر ہے, ہسٹری سے ہے, یا ایک انسان کا وجود میں آنا اور پھر اس کی جو لائف ہے, ہمارا مشاہدہ ہوتا ہے, پھر تجربے میں سے آپ گزرتے ہیں. تو جو شاعری ہوتی ہے وہ آپ کو زندگی کے کڑے ترین وقت میں بھی آپ کو جو ایک چیز نکال سکتی ہے وہ پوئٹری ہوتی ہے. آپ اقبال کے مسٹرے کو لے لیں, آپ غالب کے مسٹرے کو لے لیں, آپ کو کہیں پر بھی زندگی میں بہت مشکل وقت آئے تو ایک کسی کا شعر جو ہوتا ہے وہ آپ کی زندگی کو اٹھا کے لے جاتا ہے. یہی کام قوموں کی زندگی میں علامہ اقبال نے بھی کیا تھا. مسلمان ٹھیک تھے, کام کرتے تھے, لیکن ان کو اپنی رائل بیک گراؤنڈ کا اثر سے نہیں پتا تھا, لیکن جو ان کی شاعری جو تھی وہ نغمگیت کے باعث ویسے بھی ہر انسان کو ہارٹ کر لیتی ہے. بالکل ایسا. تو اس لیے اس کا بہت بڑا اس میں حصہ رہا ہے. نو ڈاؤٹ. اچھا احمد حماد صاحب, ہم اپنے سارے پچھلے جب آپ نے انٹرنیٹ سے بات کی آغاز سے, بے تحاشا شاعر ہیں جنہوں نے کسی نہ کسی طرح سے تبدیلی میں بہت اہم رول ادا کیا ہے. مرزا صفی اللہ خان غالب ہوں, شاہ عبداللطیف بھٹائی ہوں, سلطان باہو, ساری چیزیں, ان کے کلام, ان کی چیزیں ایک بہت تاثیر کی اہمیت کی حامل ہے. اور آج کے دور میں بھی دیکھا جائے کہ وہ تاثیر ابھی تک قائم ہے. بالکل, یہ بات صحیح ہے آپ کی. وہ جیسے میں نے شروع میں عرض کیا نا کہ شاعر کا کام ہے کلیہ دریافت کرنا, فارمولا دریافت کرنا. وہ کامیابی کا فارمولا, وہ خوشی کا فارمولا, وہ خوش اخلاقی کا فارمولا, وہ اچھے اخلاق کا فارمولا, ایتھکس کا فارمولا. تو یہ فرد کے لیے بھی اور پھر قوم کے لیے بھی کہ اگر آپ کامیاب ہونا چاہتے ہیں بطور فرد,
جیسے علامہ اقبال کی زیادہ تر شاعری کا آپ دیکھیں تو وہ فرد اور قوم دونوں سے ایڈریس کرتے ہیں بیک وقت اور ان کو کامیابی کا راستے پہ ڈالنا چاہتے ہیں. غالب جو ہے وہ غم کا اس طرح سے بیان کرتا ہے کہ انسان اس غم میں سے ایک اور طرح کی جمالیات اور لذت کشید کرتا ہے اور کسی اور سطح پہ پہنچ جاتا ہے. تو دکھی ہونا، غمگین ہونا اٹ سیلف بڑا ویلیویبل ہو جاتا ہے جب ہم غالب سے ملتے ہیں. تو شاعر کا کام یہ ہے کہ وہ آپ کے دل کی بات کرتا ہے، زبان اس کی ہوتی ہے، آپ اس کو پڑھتے ہیں تو آپ کہتے ہیں کہ یہ تو میں ریلیٹ کر سکتے ہیں آپ. جی بالکل لنک کر سکتے ہیں. تو یہ ہے میرا خیال ہے کہ میں تو ہمیشہ سے یہ کہتا رہا ہوں کہ قوموں میں، اقوام میں، وہ بلکہ علامہ اقبال کے الفاظ میں ملت بے شاعر انبار گل، کہ اگر کسی ملت میں شاعر نہیں ہے تو وہ مٹی کا ڈھیر بن جاتی ہے وہ ملت، وہ قوم. جب تک اس کے اندر شاعر اندر سینہ ملت جو دل، ملت اگر سینہ ہے تو اس کا دل جو ہے وہ شاعر ہوتا ہے. تو ہم سمجھتے ہیں کہ ہمارے پاس جتنے بھی عمدہ راہیں ہیں وہ ساری شاعروں کی دکھائی ہوئی ہیں. ایون جس ملک میں ہم بیٹھ کے اس وقت یہ شو کر رہے ہیں یہ بھی ایک شاعر کا خواب ہے. شاعر ہے تو ملک ہے، شاعر ہے تو آئیڈیا ہے، اور اس پر چلنے والے جناح صاحب آگے آتے ہیں اور آگے کہتے ہیں کہ جناب یہ آپ کے آئیڈیاز ہیں، میں اس پہ کام کرنے والا ہوں. اور دونوں ایک دوسرے کے تعامل کے ساتھ دیکھیں ہمیں ایک آزاد وطن ہمارے لیے لے کے جاتے ہیں. تو اٹ واز اونلی ڈیو ٹو دیٹ گریٹ پوئٹ. لولی لولی. شاعری کا عالمی دن ہے، ہمارے پاس اتنے زبردست دو شاعر ہیں اور ہم کچھ سنیں نا، ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ میں جناب آپ کو پیش کرتا ہوں اپنے ہونے کا بھی اظہار نہیں کر سکتا، اپنے ہونے کا بھی اظہار نہیں کر سکتا، میں تجھے کھل کے کبھی پیار نہیں کر سکتا. واہ بہت خوب. اپنے ہونے کا بھی اظہار نہیں کر سکتا، میں تجھے کھل کے کبھی پیار نہیں کر سکتا، تو نے چھوڑا تو یقین آیا کہ کر سکتا ہے، تو نے چھوڑا تو یقین آیا کہ کر سکتا ہے، میں سمجھتا تھا میرا یار نہیں کر سکتا. واہ. تو نے چھوڑا تو یقین آیا کہ کر سکتا ہے، میں سمجھتا تھا میرا یار نہیں کر سکتا. جہل کی جنگ میں چپ چاپ مرے گا ایک دن، جہل کی جنگ میں چپ چاپ مرے گا ایک دن، تو اگر لفظ کو تلوار نہیں کر سکتا. بہت خوب بہت خوب بہت خوب. زبردست. جہل کی جنگ میں چپ چاپ مرے گا ایک دن، تو اگر لفظ کو تلوار نہیں کر سکتا. جس طرح میں نے زمانہ بھی تیری نظر کیا، جس طرح میں نے زمانہ بھی تیری نظر کیا، اس طرح شہر کا زردار نہیں کر سکتا. اپنے ہونے کا بھی اظہار نہیں کر سکتا، میں تجھے کھل کے کبھی پیار نہیں کر سکتا. بہت خوب بہت خوب. زبردست زبردست. بشرا شیری صاحبہ آپ کی جانب سے بھی ہم کچھ سنیں گے. میری مجموعہ ہے سورج کی کرچیاں، تو میں اس کے حوالے سے ایک شعر آپ کو سناؤں گی ضرور، اور چھوٹی سی نظم اس کے ساتھ سناؤں گی کیونکہ یہ شاعری کا دن ہے. بالکل. جاگی جو صبح دم میں کبھی دیکھنے کو شہر، جاگی جو صبح دم میں کبھی دیکھنے کو شہر، سورج کی کرچیاں میری آنکھوں میں چبھ گئیں. واہ واہ واہ. سورج کی کرچیاں میری آنکھوں میں چبھ گئیں. اب ایک نظم بے خبری. میں نے اپنی کتابوں سے سر اٹھا کر دیکھا تو میری سہیلیاں بوڑھی ہو چکی تھی. واہ واہ واہ. بہت شکریہ. زبردست زبردست. اچھا، یہ جب ہم شاعری کی بات کرتے ہیں، ہم آج کے دور کی احمد ہمارے سے بات کریں، آپ کے نزدیک نئی جنریشن میں یا اب کی جو لوگ ہیں ان میں کس طرح سے شاعری کو لیا جاتا ہے؟ آپ کتنا اس پہ کام ہو رہا ہے؟ اردو ادب، شاعری، اس سب تمام چیزوں کی بات کی جائے تو دیکھیں ایک وقت ایسا آیا کہ جب ہم اس خوف میں مبتلا ہو گئے بطور شعراء اور بطور شاعری کے طالب علم کہ شاید آہستہ آہستہ جیسے پرانی قدریں مٹتی چلی جاتی ہیں، شاعری سے محبت بھی ختم ہو جائے گی. بالخصوص اس وقت جب کہ مین سٹریم میڈیا کی جگہ سوشل میڈیا آ گیا، اور اس سے پہلے اخبار اور کتاب کی جگہ مین سٹریم میڈیا آ گیا اور بومنگ ہوئی چینلز کی. تو ہمیں یہ لگا کہ شاید نوجوان نسل، جب یہ چینلز آ رہے تھے تو اس وقت ہم لوگ ٹین ایج کراس کر رہے تھے، اور اس کے بعد جب ہم بڑے ہوئے ہم نے دیکھا کہ جو ہمارے اسٹوڈنٹس ہیں ان کے زمانے میں یہ جو سوشل میڈیا ہے یہ بہت زیادہ ہے. تو ڈر تو یہ تھا کہ اس کے آنے کی وجہ سے کتاب سے تعلق ختم ہوگا، اور کتاب سے تعلق ختم ہوگا تو الٹیمیٹلی سارے ادب سے بیچ میں شاعری سے بھی ختم ہو جائے گا. لیکن فارچونیٹلی سو ایسا نہیں ہوا. ہوا یہ کہ ہم نے دیکھا کہ
फेस बुक पेजेस शायरी से भर गए और लोगों ने मुख्तलिफ अपने पेजेस भी बनाए और ग्रेट मास्टर्स के पेजेस भी बनाए। इसके साथ साथ व्हाट्सएप पे आप देखें कि छोटी छोटी वीडियोस ट्रैवल करती हैं, कोई एक शेर अच्छा लग जाए तो वो एक दोस्त से दूसरा दोस्त, एक ग्रुप से दूसरा ग्रुप, फिर आजकल तो टिकटॉक है, 30-30 सेकंड के बहुत अच्छे शायरों के कलाम और कवालियां, और ये जो जितना वो जो आजकल गुलकारी जो बहुत अच्छी है, जो मैं देखता हूँ कि जो बहुत मकबूल चीज होती है उसके पीछे बहुत अच्छी शायरी होती है। और बिलखसूस हमारे यहाँ फिल्म के लोग, और चूंकि फिल्म का मैं तालिब इल्म हूं तो फिल्म के लोग यहाँ पे भी और अक्रॉस द बॉर्डर भी बहुत अच्छी शायरी लेके आते हैं, मुंतखब करते हैं, फिर उसको देते हैं गुलकारों को ये गाएं और वो फिर फिल्म में शामिल करते हैं, जिससे अल्टीमेटली गुलकारी को तरवीज तो मिलती ही है, शायरी को तरवीज मिलती है, इससे हम खुश होते हैं। लेकिन उसके साथ साथ बहुत सारे शोरा ये शिकायत भी करते हैं कि हमें हमारे काम का क्रेडिट नहीं दिया जाता। जिस तरह से आप कह रहे हैं कि नए जो भी गाने आते हैं, फिल्म्स हैं, उसमें यूटिलाइज डेफिनेटली किया जाता है, लेकिन एक दिन जब क्रेडिट देने की बात आती है, चाहे सरहद पार की बात की जाए या यहाँ बात, क्रेडिट नहीं दिया जाता। क्रेडिट दो तरह के हैं जी। एक तो ये है कि पिछले ज़माने में किताब छपती थी, 10-10 हज़ार किताब छप गई और उसके पैसे भी मिलते थे, तो वो क्रेडिट पैसे की सूरत में शायर को जाता था, वो तो अब नहीं जाता। अगर इसकी बात करें तो वाकई क्रेडिट नहीं मिलता। लेकिन एज फार एज द फेम इज कंसर्न, शोहरत है वो तो मिलती है। आप किसी भी शायरी के तालिब इल्म से के सामने गुलजार का नाम लें तो वो खड़े होकर सल्यूट मारेगा कि अजीम शायर है आज का, और उसकी शायरी तो जमानत है फिल्म के हिट होने की। और इसी तरह यहाँ पाकिस्तान में आप देखें कितील शफाई जैसे लोग, कैसा अच्छा ख्वाजा परवेज जैसे लोग, और एक से बढ़कर एक शानदार लोग। तो क्रेडिट तो है लेकिन उसने अपनी शक्ल बदल ली है। अब वो पैसे की सूरत में ऐसा उस तरह नहीं मिलता। अलबत्ता ये और बहुत सारे शुआरा तो अरबला आजकल ये है कि वो किताब की तरफ आते ही नहीं है, उनको पता है पीडीएफ में अवेलेबल हो जाएगी, व्हाट्सएप पे चल जाएगी, यूट्यूब पे आ जाएगी, टिकटॉक पे आ जाएगी। वो जो पब्लिशिंग वाला कॉन्सेप्ट और किताब की अहमियत, तो जब तक आप पढ़े नहीं, आपके हाथ में मौजूद ना हो, तब तक शायद वो चीजें आपको फील नहीं आती। बस उसने एक मीडियम अपना चेंज किया, समझ ले, हार्ड कॉपी से सॉफ्ट कॉपी में आ गया। इस मेरा ख्याल इससे घबराने की जरूरत नहीं है। मैं खुद इसी जमाने से ताल्लुक रखता हूँ, मेरे बाद आने वाले लोगों को भी नहीं घबराना चाहिए। हमें ये बहुत बड़ा चैलेंज था। हमने अपने बड़े लोगों को देखा हुआ था कि अच्छा शायरी की किताब आएगी, ओवरनाइट स्टार बन जाएंगे, लेकिन ऐसा नहीं हो सकता। ओवरनाइट स्टार तो कहीं भी आप नहीं बन सकते। और शायरी में तो बिलखसूस नहीं, बिलखसूस इस जमाने में कि जब किताब का छपना कम हो गया है। हाँ, दूसरी सूरत में आप देखें बहुत सारी वीडियोस हैं, चैनल्स हैं, यही जो जिन एप्स की हमने बात की उसके जरिए से आप आज एक अच्छी चीज तख्लीक करें, ये मुमकिन नहीं है अरमला कि लोगों तक ना जाए और लोग शायर की तलाश में निकले कि इतनी अच्छी चीज किसने लिखी है, तो आपको क्रेडिट ना मिले, ये मुमकिन नहीं है। बिल्कुल ठीक हो गया। पुष्पा, आपकी जानिब आऊंगी। इसी तरह यही सवाल जो मैंने अहमद हमाद साहब से किया था, आप चूंकि पढ़ाती भी हैं, आपको आइडिया भी होगा, जब हम अदब, शेर व शायरी की बात करते हैं और आजकल की जनरेशन की बात करते हैं, सोशल मीडिया ने जहां हमारी जिंदगियों को एक इनकलाबी रंग भी दिया है, वहां बहुत सारी चीजें कहीं पसे पर्दा भी चली गई हैं। बिल्कुल, उस हवाले से पसे पर्दा भी गई हैं। और मज़े की बात यह है कि चूँकि मैं पढ़ाती हूँ और काफ़ी अरसे से मैं उर्दू ड्रामा भी पढ़ाती हूँ, ये भी मेरा सब्जेक्ट है। जब ड्रामा के बारे में 8-9 साल पहले की बात है कि पाकिस्तान का जो ड्रामा था, किसी वजह की बिना पर इसकी उस तरह से अपनी जो शोहरत थी वो थोड़ी सी कम होना शुरू हुई थी, तो उस वक्त भी मुझे लगता था कि शायद इस तरह से ना जो नई जनरेशन है, नए जो लोग हैं, हमसे जो अगले लोग हैं, वो ज़्यादा टेकी हो जाएंगे, टेक्निकल चीज़ों पे जाएंगे और उसको ज़्यादा इसमें जाएंगे। लेकिन मेरी एक बात पे अपने साथ साथ ज़िंदगी के साथ एक बिलीफ है, एक ईमान है कि जिस तरह से हमारा खालिक हमें तख्लीक करता है, वो हमारे अंदर नेचर के साथ प्यार, खूबसूरत चेहरों के साथ प्यार और अच्छी शायरी के साथ एक नेचुरली जो बॉन्डेज है, ये हमारे जौहर हमें दे के भेजते हैं। तो जो नए लोग आ रहे हैं, आप जैसे लोग हैं, नए लोग हैं, उनकी जानिब से इसा जब हम चीज़ें देखते हैं ना, तो हमें लगता है कि कहीं ना कहीं ज़्यादा है अफराद है इस तरह की। लेकिन जैसे बहुत बहुत पहले की बात है कि जैसे पल्प डाइजेस्ट हुआ करते थे, हर घर में मौजूद थे, और अब वही शक्ल हमें मोबाइल्स पे मिल जाती है, डिफरेंट ऐप से मिल जाती है। तो उसके अंदर फिर से दोबारा से स्क्रिप्ट लिखते हैं स्टूडेंट्स, जो शायरी है वो गज़ल से नसरी नज़म तक आ गई, नए बच्चे शायरी भी लिख के लेके आते हैं। तो इसका मतलब है कि जो बच्चा जो नई जनरेशन का जो
نیا انسان میں کہوں گی، وہ جس کی تلاش میں نکلتا ہے اس کو وہ مل جاتا ہے. جیسے خدا نے مطلب میں کل ہی دیکھ رہی تھی کہ ہمارے لان میں ایک نیا گلاب کا پھول پچھلے 5 دن سے پروسیس میں تھا. تو جو اس کی وہ کلی بننی تھی تو وہ کل کھل کے ہلکا سا پھول بنا. تو میں اپنی والدہ سے کہہ رہی تھی کیونکہ ان کا بھی وہ فارسی کا وہ پڑھایا کرتی تھی، تو میں ان سے کہتی تھی، میں کہا امی دیکھیں ذرا کہ یہ پھول 5 دنوں سے پروسیس میں ہے، ابھی اس میں گلاب کل کو جا کر بننا ہے. تو جب اللہ تعالیٰ گلاب کے پھول صدیوں سے پیدا کر رہے تو یہ ناممکن ہے کہ وہ اتنے خوبصورت انسانوں کو کریٹ کرنا چھوڑ دے کہ جو شاعری اور فلسفے سے محبت نہ کرے. واہ، بڑی خوبصورت بات کی ہے بشرا آپ نے. اور یہی وجہ ہے کہ آج کے دور میں بھی آپ جیسے جو شعراء ہیں وہ یہاں موجود ہیں اور ہمیں اتنی زبردست شاعری دیکھنے کو ملتی ہے. جب ہم بات کرتے ہیں آپ کی، اگر ہم اسپیسیفکلی بات کریں، بہت سارے آئیڈلس ہوں گے آپ کے جن کی شاعری کا فارمیٹ پیٹرن آپ کو پسند ہوگا. آپ کے نزدیک کون سے شاعر ہیں جن کا ہر دور میں ویسے تو بے تحاشا ہوں گے لیکن ایک اسپیسیفک پرسنالٹی کی بات کی جائے؟ اسپیسیفک پرسنالٹی کیونکہ جیسے بکے ہوتا ہے نا، خوبصورت بکے وہ مختلف پھولوں کے ملن سے ایک وہ یونٹی کے ساتھ ایک ریبن میں بن جاتا ہے. آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ یہ پھول کم ہے، یہ زیادہ ہے. وہ تو میں بالکل یہ میں کہوں گی کہ جو ہمارا شعری مجموعہ، یہ جو ہم انسان جو ہم بڑھتے ہیں آگے، وہ ہم ایک طرح سے بکے ہی طرح سے کی شکل ہوتی ہے. تو مجھے تو مطلب شاعری میں کہہ لیں کہ اگر فارسی سائڈ پہ دیکھیں تو مولانا روم ہے، وہ چونکہ گھر کا ہمارا ماحول بھی اس طرح کا تھا، تو شیخ سعدی، گلستان سعدی ان کی اچھی لگی. پھر کچھ انگریزی جو شاعر تھے، کیٹس کی جو ڈیتھ ہے وہی نوجوانوں کے لیے بڑی مزے کی بات ہوتی ہے کہ وہ نوجوانی میں مر گیا، ٹی بی اس کو لاحق ہو گئی تھی، جو اس کی بلاوڈ فینی تھی وہ اسے فلاں 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 جو بھی تھا تو وہ پڑھا. اور پھر اردو شاعری میں بہت سارے لوگ، غالب، اقبال، میر ہیں، پھر مجید امجد. مجھے جو پیورلی جدید نظم کے جو شاعر ہیں مجید امجد پسند ہیں، بہت اچھے لگتے ہیں. ساری دنیا گھوم سامنے بیٹھا بندہ میں یہی کہنے لگی تھی کہ خواتین میں بھی پروین شاکر ہیں، کافی ہیں. اور عصر جو میرے معاصر شعراء میں احمد حماد ہے. احمد حماد صاحب ہیں ماشاء اللہ. اور خوبصورت سا ہمیں کچھ سنا دیں. جی جناب، کل ایک واقعہ ہوا جو بڑا افسردہ کر دینے والا تھا. ایک طالب علم کے ہاتھوں ایک استاد کا قتل. اس پر کچھ عرصہ پہلے مردان یونیورسٹی میں اسی طرح کا واقعہ ہوا تھا. تو اس پہ میں نے ایک نظم کہی، وہ میں آپ کو 4-5 اشعار. بھیڑ کے ہاتھ عدالت نہیں دی جا سکتی، بھیڑ کے ہاتھ عدالت نہیں دی جا سکتی، جہل کے ہاتھ امامت نہیں دی جا سکتی، جہل کے ہاتھ امامت نہیں دی جا سکتی. مذہب امن میں رائے کو دبانے کے لیے قتل کرنے کی اجازت نہیں دی جا سکتی. مذہب امن میں رائے کو دبانے کے لیے قتل کرنے کی اجازت نہیں دی جا سکتی. آگ اور خون سے تاریخ لکھی ہو جس نے، آگ اور خون سے تاریخ لکھی ہو جس نے، اس کو دنیا کی قیادت نہیں دی جا سکتی، اس کو دنیا کی قیادت نہیں دی جا سکتی. میں رواداری کی تہذیب کا پالا ہوا ہوں، میں رواداری کی تہذیب کا پالا ہوا ہوں. مجھے وحشت کی ہدایت نہیں دی جا سکتی، مجھے وحشت کی ہدایت نہیں دی جا سکتی. راکھ میں ڈھال دیا آتش غم نے حماد، راکھ میں ڈھال دیا آتش غم نے حماد. اب ہمیں اور تمازت نہیں دی جا سکتی، اب ہمیں اور تمازت نہیں دی جا سکتی. بھیڑ کے ہاتھ عدالت نہیں دی جا سکتی، جہل کے ہاتھ امامت نہیں دی جا سکتی. واہ، بہت خوب، بہت مہربانی، بہت خوب. مس بشرا، آپ کی جانب سے بھی ہم کچھ سنیں گے اور پھر مجھے اجازت بریک لینی ہے. اوکے. ایک نظم ہے تمہیں ہنسانے کی خاطر. ضرور. تمہارے ہونٹوں کو ہنسی لٹانے کے لیے دیکھو میں نے اپنی آنکھوں میں زخم بھر لیے. زخم بھی وہ کہ جو ہنستے لوگوں کو دیکھ کر پھر سے کھلنے لگے، زخم بھی وہ کہ جن سے آنکھوں کے کونے ایک دن چھلنے لگے، زخم بھی وہ کہ جو دھوپ چھاؤں اور سرخ گلاب سبھی کھا گئے، زخم بھی وہ کہ جنہوں نے میری بینائی چھین لی. یہ سبھی زخم میری روح میں بھی ٹیسیں بھرتے رہے، مگر میں تمہارے ہونٹوں پہ ہنسی لانے کے لیے کانٹوں میں گرے پھول چنتی رہی، اپنی آنکھوں کو زخموں سے بھرتی رہی. واہ،
بہت خوبصورت بہت خوبصورت. تھینک یو ویری مچ آپ کا بھی سر, اور تھینک یو ویری مچ میڈم آپ کا. بہت اچھا لگا آپ لوگوں سے بات کر کے, اور میری ذرا سی انپٹ یہی رہتی ہے کہ میں کوشش کروں کہ ان تمام چیزوں کو میں اپنے شو پر ضرور شامل کروں, اور میری پوری ٹیم کی بھی ایفرٹ. دیکھیں شاعری زندہ ہے کیونکہ ارملہ یہاں دن منا رہے ہیں. شیراز ہے, یہ دنیا نیوز ہے, لاہور نیوز ہے. تھینک یو ویری مچ سر, بہت شکریہ آپ دونوں کے آنے کا. جناب بریک لیں گے, بریک کے بعد حاضر ہوں گے. آپ دیکھتے رہیے جاگو لاہور.